جتنے مذاہب سامنے آئے سب مذہب اسلام جس کو رب کائنات نے دین بلکہ دین حق فرمایا، مذہب اسلام کے سامنے دنیا کے تمام مذاہب سر قرآن مجید کے قوانین اور ضوابط جو ہر لحاظ سے غیر مشکوک اور واضح طور پر بنے ہوئے ہیں، ان کی ترتیب میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم مسلمان اور مومن کو پجا انسانیت کی روشن دیوار کو پھلانگ کر جنگل کے جانوروں میں شامل ہو گئے۔ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو لوگ سوچ و فکر یعنی اپنے دل سے ناآشنا، دل کی آنکھ کے اندھے اور دل کے کانوں کے بہرے ہیں، وہ تو جانوروں کی مثل ہیں، بلکہ بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بڑھ کر۔ قرآن مجید کا یہ ضابطہ ہم پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اس بات کی کسبٹی کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں یا واقعتاً ضابطۂ قرآن کے تحت ہم شعور کو بیٹھے اور عقل و شہوت کے غلام بنتے ہیں؟ انسانیت کے تحت معاشرہ وجود میں آتا ہے، خاص کر قرآن مجید کے سنہری اصول و ضوابط کی وجہ سے انسانیت کی بنیاد ان سے ہے۔ اور اے ابن آدم، تیرے باپ کی وراثت تجھ سے گئی کیونکہ تو نے قرآن کو چھوڑا، اور قرآن کے اندر اپنے لیے فلاح کے راستے تمہیں نہیں ملتے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو پہچان تاکہ تجھے تیرا مقصد حیات حاصل ہو جائے۔ جس طرح کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ اور اسلام فرد سے معاشرے تک، معاشرے سے ملک تک اور پھر پوری دنیا تک کہتی ہے، بشرطی کے ملاح کشتی مخلص ہو تو تلاطم خیز موجوں کا سینہ چیر کر کشتی باد باران سے ٹکراتی ہوئی اپنی منزل تک جا پہنچتی ہے۔ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باقر احمد اللہ علیہ سے سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک پوری امت کو یگانگت اور یکجہتی کی طرف اندھیروں سے نکال کر اس نور کی طرف لے جانے کے لیے قائم فرمائی جو روشنی اپنے معبود برحق خداوند کریم تک پہنچاتی ہے، بھٹکے ہوئے راہی کو معراج انسانیت عطا کرتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس ذمہ داری کو قبول کریں اور انفرادی اصلاح سے شروع کریں، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدس۔ سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی اور اخلاقی پالیسیاں مرتب شدہ ہیں، ان پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیں کہ ہماری رگوں میں بوئے خون علی، فقر بو زری اور روح بلالی موجود ہے۔ ہم محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کی یادیں تازہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یکجا کر کے دکھائیں گے۔ آئیے کندھے سے کندھا ملا کر کفر کے ایوانوں کو نابود کر دیں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ اسلام کا یہ عظیم پرچم عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جائے گا۔ قریب ترین حالات کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ ہے، جو اسرائیل کی ننگی جارحیت اور انسانیت سوز کارروائیوں پر مذمت کی بجائے اس کی مکمل مدد کر رہا ہے، اور اسرائیل کے ان اقدامات کو اسرائیل کا دفاع کہہ رہا ہے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں لبنان کی طرف سے پیش کی جانے والی جنگ بندی قرارداد پیش ہی نہیں ہونے دی۔
یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل کی یہ جھڑپیں باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل عراق میں عراقی عوام کی مزاحمت اور اتحادی فوجوں کی بدترین شکست کا بدلہ عرب ممالک سے لینے کی تیاریوں میں کوشاں ہے، اور تمام مسلم ممالک کا حق یہ ہے کہ منظم ہو کر لبنان کا تحفظ کریں اور اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ اقدام اٹھائیں، صہیونی قوتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، بالخصوص عرب ممالک جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور افرادی قوت بھی ہے، ان جارحانہ اقدام کے خلاف نعرہ بلند کریں، اور مسلم امت کے مسائل جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کا حل اسلامی اخوت، اسلامی کلچر اور روحانی اقدار کی پالیسی سے ہی ممکن ہے، اور ہماری یہی دعوت ہے کہ اپنی مومنانہ وراثت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹرگل فار یونٹی آف امہ کے اس پلیٹ فارم پر تجدید عہد کریں کہ ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدا امام۔ اس طرح کے اقبال بھی فرماتے ہیں، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب دولت۔ اور اقبال کے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد